جمعہ کے دن 5 لوگوں کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جلدی سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، پھر عبادت کے مختلف طریقے عطا فرمائے۔ نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فرمایا، بلکہ اس پر نہایت اجر ثواب اور انعامات بھی لازم کر دیے، تاکہ معرفت خداوندی کا راستہ مزید ہموار ہو۔ ان میں سب سے اہم وہ فرائض ہیں جو کہ ہر شخص پر اس کی کیفیت کے موافق لازم ہوئے۔ فرض نمازوں میں نماز جمعہ کو خاص فضیلت عطا فرمائیں، یہاں تک کہ قرآن پاک میں پورے سورہ جمعہ نازل فرمائیں۔ جمعہ کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا لکھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت کو خوب بیان فرمایا۔ 5 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور جمعہ کے لیے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ دوسری روایت میں ہے، الجمعۃ الحج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والوں کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو جلد آنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو اللہ پاک کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثال ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثال ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اعمال ناموں کو لپٹ لیتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ نمبر 4، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلد نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جو ایک دن بیان کریں اللہ پاک اس کو جنت میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں حاصل ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھیں۔ نمبر 4، جمعہ کو جائے۔ نمبر 5، اور ایک غلام بھی آزاد کریں۔ اوس بن اوس ثقفی رحمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں خطبے میں شروع سے حاضر تھا تو پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، تمام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔
اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی۔ جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والی مینڈے کی قربانی دی۔ جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ لیکن یہ ایک امام خطبے کے لیے جب باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک، خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ عمر بن سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں، وہ واجب ہے، لیکن مسواک، خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ ہے، وہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ لیکن حدیث میں اس طرح آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی وہ پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گئے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے اس جماعت سے لے کر ایک اور اگلے پچھلے جمعہ کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور مزید 3 دنوں کے بعد حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم فرض ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، مملوک، عورت، بچہ اور مریض۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جمعہ کا دن کیا ہوگا، جمعہ کے دن کیا واقعات میں پیش آئے، آئندہ کیا پیش آئیں گے، چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، قبض کا واقعہ جمعہ کے دن پیش آیا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا فرمایا اور اس میں اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن درخت پیدا کیے، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کی تخلیق فرمائی، بدھ کے دن نور روشنی کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن جانوروں کو زمین پر پھیلا دیا، اور تمام مخلوق کے بعد آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد، عصر سے لے کر رات یعنی سورج غروب ہونے کے درمیان جمعہ کی آخری ساعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخلہ اور جنت سے خارجہ جمعہ کے دن ہی ہوا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن اس سے نکالے گئے۔ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، سب کے سب جمعہ کے دن ہی ڈرتے ہیں۔ جمعہ کے دن قیامت آنی ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ابن ماجہ میں ہے، جمعہ کے دن پہلا دوسرا سور پھونکا جائے گا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جمعہ کے دن قیامت کا نفع یعنی پہلا سور، ساقہ یعنی دوسرا سر پھینکا جائے گا۔ جمعرات کے دن 5 لوگوں کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ ایک مشہور حدیث ہے جو مختلف کتب حدیث میں ذکر ہوئی۔ اس حدیث کے مطابق وہ لوگ یہ ہیں، نمبر 1 ایک شرابی پینے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، چوتھا زنا کرنے والا، پانچواں گانا بجانے والا یعنی موسیقیوں اور لغو کاموں میں مشغول رہنے والا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کے لوگوں کے گھروں میں جمعہ کے دن رحمت کے فرشتے نہیں آتے: شراب پینے والا، سود کھانے والا، ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والا، زناکار، گانے بجانے والا۔ طبرانی اور دوسرے احادیث میں مروی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو سنت پر کلام کیا، لیکن اس کا مفہوم دیگر احادیث اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعہ کی مقدس گھڑیوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر و آمین یا رب العالمین۔